कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ईद मुबारक, बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक आप सबको। हज मुबारक हो। जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं उन सब के अल्लाह ताला कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए, मेरी यही दुआ है। और जिन्होंने नहीं की, जैसे कि मैं, हम सबको अगले साल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद है आप सबका दिन बहुत बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज का ईद है तो सब बिज़ी होंगे, कभी कुछ मीठा, लेडीज़ मीठा वगैरह बनाने में, घर के कामों में, और जो बॉयज़ होते हैं वो बकरा ज़िबा करने में, गोश्त बांधने में। मतलब आज का तकरीबन दिन सबका बिज़ी जाता है, सबका। मतलब जिन्होंने नहीं भी की ना उनका भी जाता है, ज़ाहिर बात है। उनके घर भी जिन्होंने उनके रिश्तेदारों ने की होती है तो वो सब आते हैं देने। और उसके अलावा मीठा उन्होंने बनाना था, घर की सफाई है, बच्चों का तैयार, खुद तैयार। अब हम जैसे जा रहे हैं वलीद के तायाबू की तरफ, तो हम तैयार। तो जी आज मैं हुई हूँ तैयार। ये देखें, ये आज तो जी आज है ये मेरा लुक, देख लें। ठीक है, आज मैं ये तैयार हुई हूँ। ये दो रिंग्स डाली हैं इस हाथ में, ये वाली डाली है। नेल पेंट अभी लगाया नहीं, बस निकलने लगी हूँ तो शायद लगा लूँ तो ना लगाऊँ। हेयर स्टाइल आज सिंपल सा बिल्कुल किया है। ये देखिए, एक साइड पे हमेशा दरमियान से, साइड से मांग निकालती तो मैंने दरमियान से निकाल लिया है। ये मेरी चेन, ये मेरे टॉप्स हैं, देख लें। ठीक है, और ये मेरा लुक है। बस अभी हम जा रहे हैं बाहर इंजॉय करने, घूमने फिरने। तो उम्मीद है आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक किसी की भी खुशियों को नज़र ना लगाएं। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये अब्दुल हादी और अब्दुल हादी के पापा हैं, तो मैंने कहा चलो इनकी भी फाइनल लुक आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अब बस हम यहाँ से निकल रहे थे तायाबू के घर जाने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। आज मैं आप लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वो किस्सा सुनाने लगी हूँ। कोई गलती हो, कुछ हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बस जो अपने बड़ों से सुना, कुछ किताबों में जो पढ़ा, बस ये मैं आपके साथ वही शेयर करने लगी हूँ। हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 बरस की हो चुकी थी, तो उनके घर कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे एक नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उन्हें अपनी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा के बदन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबरी सुना दी गई। ये बात आपकी पहली बीवी को कबूल ना थी, इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके उनकी नज़रों से दूर हो जाएं। और ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गवारा ना हुई, तो वो हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को लेके उस जगह चले गए जहाँ पे आज खाना, ये जगह उस वक्त बिल्कुल वीरान थी, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बेटे को, प्यारे से बेटे को वहाँ पे जब छोड़ के गए। तो जब वो वहाँ पे उनको छोड़ के वापस जा रहे थे तो हज़रत हाजरा ने बोला कि आप हमें यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, तो वो खामोश हो गए। तो हज़रत हाजरा समझ गई कि क्या मेरे ये अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। तो वो उनको वहाँ पे कुछ खजूरें और शायद पानी दे के वो वहाँ पे उनको छोड़ के आगे जाने लगे। उतनी दूर चले गए जितनी दूर में उनको अपनी औलाद और अपनी बीवी नज़र नहीं आई। तो जब उनको नहीं नज़र आई तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इनको इतना अता करके इनको वो तेरे शुक्रगुज़ार हो जाए। तो हज़रत हाजरा चंद रोज़ तक खजूरें और वो पानी पीती और उनको दूध उतरता वो अपने बच्चे को पिलाती। लेकिन जब पानी उनके पास ख़त्म हो गया, खजूरें ख़त्म हो गई, तो वो परेशान हो गई कि ज़ाहिर बात है जब तक वो पानी कुछ नहीं खाई पिएंगी तो उनको दूध नहीं उतरेगा। तो एक दिन माँ ने बच्चे की बेचैनी देखकर पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी थी। शायद कि कोई अल्लाह का एक नेक बंदा नज़र आ जाए और कहीं से कोई पानी मिल जाए तो मैं अपने बच्चे को भी पिला दूँ। लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिला। फिर वो वापस आ गई वादी में, और उसके बाद वो दूसरी पहाड़ी दूसरी पहाड़ी मरवा पे चढ़ी कि कहीं पानी का कोई कतरा नज़र आ जाए। इसी तरह उन्होंने 7 चक्कर पूरे करे। ममता का ये जज्बा देखकर अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह कबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फ़र्द पर अल्लाह ताला ने ये लाजमी करार दे दिया कि हज़रत हाजरा की ये सुन्नत की पैरवी हो। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों की साइड इस बात का एक इशारा ये भी है कि जब वो 7वां चक्कर लगा के हज़रत हाजरा वापस आई, तो जब उन्होंने देखा कि जिस जगह बच्चा रो रो के एरिया रगड़ रहा था तो वहाँ पे एक चश्मा निकला हुआ है पानी का। तो वो चश्मा वो था जो हम सब आज भी जानते हैं यार, आबे ज़मज़म।
ٹھیک ہے، آج بھی ہزاروں سالوں سے وہ چشمہ وہیں پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وہاں پہ شفا رکھ دی کہ حضرت ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد آپ بچے کو پانی پلایا اور آپ نے خود بھی پانی پیا۔ جب آپ نے خود پانی پیا تو آپ کے پاس ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا جس نے آپ کو کہا کہ یا ہاجرہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے بچے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بیت اللہ ہے۔ مطلب کہ اس وقت وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پہ اللہ کا گھر بنا تھا، اور اس نے بولا کہ اس جگہ پہ اس بچے نے اور اس کے باپ نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ مطلب وہاں پہ پانی دے کے قبیلہ رہنے لگ گیا، حضرت ہاجرہ کی مطلب اجازت لے کے، کیونکہ حضرت ہاجرہ تھی وہاں پہ، ان کی اجازت لے کے تو وہ قبیلہ رہنے لگ گیا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، 3 بار خواب دیکھا، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ خواب جو ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ سب سے پیاری چیز انہیں قربان کرنی ہے، اور سب سے پیاری چیز ان کا بیٹا تھا۔ تو یہی خواب انہوں نے اپنے بیٹے کو سنایا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں، کیونکہ نبی اکرام کے خواب کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، تو آپ مجھے بہت ہی صبر والا پائیں گے۔ تو بس یہ کہہ کے وہ دونوں گھر سے نکل پڑے، اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے ان کو 3 دفعہ ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں ماں بیٹے اپنے ارادے کے پکے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی، پر وہ نہیں بکی، انہوں نے کہا میرے اللہ کی رضا ہے تو اس میں ہم سب خوش ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کہ آپ اپنی آخری اولاد مطلب اکلوتی اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو خود ایک عمر رسیدہ ہیں، تو آپ کس طرح اپنی نسل ختم کریں۔ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا اللہ کی امانت ہے، تو اس کے پاس واپس جا رہا ہے، میں اس کے حکم سے اس کو دے رہا ہوں۔ وہ بھی نہیں باز آئے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے اللہ نے جو کہنا مطلب ہم نے وہ کرنا ہے، ایسے ہی انہوں نے مطلب کہا، پر تینوں بار اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ ابلیس بہت مایوس ہوا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابلیس کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر اس کو مطلب یہ وہی ہے یار، جدھر حج وغیرہ وہ سنت، یہ وہی سنت ہے کہ جب سارے حاجی مارتے ہیں نا وہ حج میں ان کو پتھر، تو ادھر اسی پہ یہ تھا کہ جب انہوں کو بہکانے لگا تو تینوں بار انہوں نے باپ بیٹے نے اس پہ شیطان پہ پتھر برسائے، اور اس کو اس کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور یہ وہ سنت ہے جو ہر سال حاجی یہ پورے کرتے ہیں، مطلب یہ دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی ہے۔ اس سنت کا نام سنت رمی ہے۔ شیطان کی بہت کوششوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی منع میں پہنچے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے زمین کی طرف الٹا کر کے الٹا بل یعنی ان کو لٹا دیں، تاکہ آپ مجھے نہ دیکھیں، کہیں آپ کا دل نرم نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، جیسے ہی چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ انہوں نے چلائی، پر چھری نہیں چلی۔ تو انہوں نے بولا کہ اے چھری، میرے بیٹے کی تو گردن بہت نازک ہے، تو اسے کیوں نہیں کاٹ رہی؟ لیکن اس چھری نے نہیں کاٹا، کیونکہ اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر بھی انہوں نے دوبارہ چھری چلائی تو نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا نیچے لے جاؤ، کیونکہ میرا بندہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے وہاں پہ مینڈا رکھ۔ تب چھری کو حکم دیا گیا کہ اے چھری تو چل۔ تب وہ چھری چلی، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو گرم گرم خون لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر جب انہوں نے آنکھوں سے اپنے پٹی ہٹائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحیح سلامت زندہ ایک طرف بیٹھے ہوئے دیکھا، تو وہ ظاہر بات ہے تو بہت وہ خوش ہوئیں گے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ آپ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا گیا، اور اس جگہ جو جانور رکھا گیا، آج اسی جانور سے میڈے سے قیامت تک یہ روایت رہے گی، یہ قیامت تک لوگ یہی قربانی کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر میں نے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کی ہے جس کا شاید مجھے نہیں پتہ، تو آپ سب سے اس چیز کی میں معذرت چاہتی ہوں۔ بس یہ میں نے اتنا بتایا جتنا مجھے ابھی تک پتہ تھا، مطلب جو کتابوں میں یار سنا یا اپنے بڑوں سے سنا، بس یہ میں نے اتنا بتایا، ٹھیک ہے؟ بس دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔
بقرہ عید کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ یار آج ایک سٹوری بنتی ہے، تو میں نے کہا چلو یہ سٹوری کرتے ہیں، مطلب سناتے ہیں سٹوری۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری سٹوری ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں ہر بار ایک بات کرتی ہوں کہ یار آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا ایک لائک سبسکرائب کرنے میں۔ آپ لوگ سن رہے ہیں تو ایک سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے، اور جس کا بھلا ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، بلکہ سب کو رکھتی ہوں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ میاں ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بلکہ ہم سب کو، پوری کائنات کو، جو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو، جو نہیں دیکھ رہے، سب کو اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ان کے بچوں کو، ہر عورت کے سہاگ کو، ہر ماں کی گود کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے ہر مشکل، ہر پریشانی دور رہے۔ اچھا جی، تو یہ اب ہم آ گئے تھے ولید کے تایا ابو کے گھر، تو میں تھوڑی دیر سب کو ساتھ نیچے بیٹھ بٹھا کے، پھر شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں بچیوں کے ساتھ اوپر جا رہی تھی کہ میں نے کہا چلے موسم کافی اچھا ہو رہا ہے تو چلو اوپر چلتے ہیں۔ کافی دیر سے نیچے تھی، تو یہ ولید کی کزنز ہیں، عبدالہادی کی پھپھو ہیں، تو میں نے ان کو بولا کہ چلو ہم اپنا فیس نہیں دکھا سکتے تو چلو یہاں پہ اپنے پاؤں دکھا دیتے ہیں آگے کہ ہم کہتے بنے دو، کہتی ہیں آپ ہی ہم نا کتنے عجیب لگ رہے ہیں، آپ یہ رہنے دو۔ تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، چلو ہم دکھا دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ولید کے تایا ابو کی تھی چھت، تو عبدالہادی کو ہم بٹھا رہے تھے یہاں پہ جھولے پہ۔ یہ ولید کے تایا ابو نے ہی خود جھولا بنایا ہے، وہ ویلڈنگ وغیرہ اپنے کسی کا کام کرتے ہیں نا، تو اس لیے یہ عبدالہادی یہاں بیٹھا ہوا تھا اور بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا یہ لڑکا، اس کو کوئی ہوش خبر تھی ہی نہیں، کہہ رہا تھا بس آرام سے جھولا دے دو اور میں جھولا لیتا جاؤں۔ یہاں پہ سامنے اس کی پھپھو وغیرہ کھڑی ہوئی تھی، یہ بڑی پھپھو آمنہ اور یہ انیسہ پھپھو، تو بس یہ کھڑی ہوئی تھی، تو وہ بڑا خوش ہو رہا تھا ان کی طرف دیکھ کے۔ ہاں جی، تو بس میں یہاں پہ جانے کی بھی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے ولید کے ویسے دو چاچوں کی طرف بھی جانا تھا، 2-3 گھر بھی جانا تھا ہم نے، اور تو پھر میں نے کہا بس یہاں چائے، ولید کی بہن چائے بنا رہی تھی میما، تو میں نے کہا بس چائے پیتے ہیں تو بس چلتے ہیں۔ تو اچھا جی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا، ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ میاں آپ کو ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ